گزر رہے ہیں سیر کرتے ہوئے، سبز مکان نظر آیا، جبریل امین یہ سبز قصر بہت خوبصورت ہے، کہ یہ آپ کے بڑے نواسے حسن کا ہے۔ پھر سرخ محل نظر آیا، یہ بھی بہت خوبصورت ہے، یہ آپ کے چھوٹے نواسے حسین کا۔ معراج، اسے کہتے ہیں حدیث معراج، اس کا نام ہی ہے حدیث معراج۔ جبریل یہ سبز کیوں ہے حسن کا محل؟ کا اس لیے کہ بڑے نواسے کو زہر دیا جائے، اور کا یہ حسین کا قصر سرخ کیوں ہے؟ کا اس نواسے کو خون میں نہلا دیا جائے گا، حسین کربلا میں اپنے لہو میں سرخ ہو جائیں گے۔ جیسا کہ نبی کو بتایا گیا تھا، کہتے ہیں ایسا ہی ہوا کہ شہادت کے وقت امام حسن کا جسم زہر سے سبز ہو گیا۔ چونکہ امام حسن علیہ السلام دن میں روزے رکھتے تھے، ہمیشہ روزے رکھتے تھے، اور جو روزے دار ہوتا ہے اسے پیاس بہت لگتی ہے رات کو، اس لیے ہمیشہ آپ کے سرہانے پانی رکھا جاتا تھا۔ پانی سرائی میں رکھا جاتا تھا کہ جب بھی پیاس لگے تو ہاتھ بڑھا کر آپ پانی پی لیں۔ مٹی کے برتن پہ باریک کپڑا سفید بندھا رہتا تھا تاکہ پانی بند رہے، اسی کپڑے پر زہر کو چھانا گیا، اور یہ زہر زمرد کو پیس کر بنایا گیا تھا۔ ابن آثال ایک حکیم تھا جس سے یہ زہر بنوایا گیا تھا، اور اس زہر کی خاصیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس زہر کی ایک چٹکی سمندر میں ڈال دی جاتی تو پورا سمندر زہریلا ہو جاتا اور سمندر کی تمام مخلوقات مر جاتی۔ ایسا ظالم زہر تھا جو پانی میں ملایا گیا۔ شب 28 پیاس لگی امام کو، اور ہاتھ بڑھا کر آپ نے مٹی کے آپ تھورے میں پانی لیا اور ہونٹوں سے لگایا۔ بس پانی کا پینا تھا کہ آپ نے آواز دی، میرا کلیجہ کٹ رہا ہے۔ کنیزیں دوڑ پڑی، بیویوں کو اطلاع ہو گئی، امام کے بستر کے چاروں طرف ایک کریا کا شور بلند ہوا۔ کسی نے امام حسین علیہ السلام کو اطلاع دی، فوراً تشریف لے آئے اور پہلو میں بیٹھ گئے امام حسین، اور بھائی کے گلے میں دونوں باہیں ڈال۔ بھائی سے بھائی لپٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ کوزہ جو امام حسن کے ہاتھ میں تھا، وہ کوزہ امام حسین نے امام حسن کے ہاتھ سے لیا اور چاہا کہ اپنے لب سے لگائیں، کہ بڑے بھائی نے اس کو ہاتھ سے لیا اور زمین پر پھینک دیا۔ کہ حسین اسی میں تو زہر ملایا گیا، میرا کلیجہ کٹ رہا ہے۔
جب سے میں نے یہ پانی پیا ہے میرا کلیجہ کٹتا. زہر کیسا تھا؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت زینب کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کو زہر دیا گیا ہے، اور جب آپ تشریف لائیں تو آپ نے پوچھا تو کسی کنیز نے بتایا یہ سرائی جو سرہانے رکھی ہے اس کے پانی میں زہر ملایا گیا. تو حضرت زینب نے اس برتن کو اٹھایا، مٹی کے برتن کو اٹھا کر صحن خالہ میں زور سے پھینکا، پٹکا. جیسے ہی وہ برتن ٹوٹا اور پانی زمین پہ بہا تو اس پانی سے ایک دھواں اٹھا، پانی سے ایک دھواں اٹھا، یعنی اس زہر میں آگ تھی جس آگ نے حسن کے کلیجے کو جلا دیا. اور بے اختیار اشارہ کیا کہ حسین کشت بڑھاؤ. کشت بڑھایا گیا اور ایک بار حسن نے لہو اگلنا شروع کیا اور منہ سے لہو اگلا، لیکن وہ لہو نہیں تھا، کلیجے کے ٹکڑے تھے، جگر کے ٹکڑے تھے جو سبز مائل سرخی میں ملے ہوئے تش میں گر رہے تھے. حسین روکے جاتے تھے، چیخیں بلند تھیں. فضا آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کہا شہزادے، شہزادی تشریف لا رہی ہیں. حضرت زینب کو اطلاع ہو گئی. اشارے سے امام حسن نے کہا بھائی حسین یہ کشت ہٹا لو، ایسا نہ ہو کہ زینب کی نظر پڑ جائے. میں کہوں گا امام حسن ذرا کربلا میں آ کے دیکھو، زینب اور مقتل حسین. جزاک اللہ. شب شہادت ہے، جیسے عاشور کا دن ایسے ہی کل حسن کی شہادت کا دن ہے. خاک اڑانے کا دن ہے، ماتم کا دن ہے، رخصت حسن ہے. اہل حرم سے ایک بار امام حسین نے فرمایا بھائی بھائی یہ کس نے جسارت کی کہ اس برتن میں زہر ملایا؟ کہ حسین ہم نام جانتے ہیں لیکن ہم نام نہیں بتائیں گے، ہم نام نہیں بتائیں گے. اور ایک بار امام حسن نے نگاہ اٹھائی، جیسے ہی نگاہ اٹھائی امام حسین نے مڑ کر دیکھا تو سامنے عباس کھڑے تھے، سامنے عباس کھڑے تھے. امام حسین سمجھ گئے کہ بھائی نے نام کیوں نہیں لیا، قاتل کا نام کیوں نہیں لیا. تھوڑی سی تقریر یہاں پر روکتے ہیں ہم اور ذرا غور سے سن لیجئے دو تین باتیں تاکہ آپ دل بھر کے گریہ کر سکیں. جب سلو نامہ لکھا جا رہا تھا اور امام حسن کاغذ لکھ کر دے چکے تو ایک خارجی شخص جس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی چھڑی تھی وہ لے کر بڑھا. وہ ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ اندھا ہے، لیکن اس نے چھڑی کی نوک میں زہر لگایا ہوا تھا اور ایک بار آگے بڑھ کر وہ چھڑی کی نوک کو امام حسن کے پیر پہ رکھ کے دبایا. وہ چھڑی پیر سے پار ہو گئی اور امام حسن زخمی ہو گئے. اور حضرت مختار کے چچا امام حسن کو کوفے لائے اور وہاں اپنے یہاں کچھ دن امام حسن کو رکھا. جب مدینے واپس آئے امام حسن
تو حضرت عباس نے اپنے تمام ساتھیوں سے پوچھا کہ وہ شخص کون تھا جس نے میرے بھائی پر حملہ کیا تھا؟ لوگوں نے نام بتا دیا. کہتے ہیں بس نام سنتے ہی حضرت عباس گھوڑے پر بیٹھے. یاد رکھیے گا اب عباس جو ہیں اس وقت 18 اور 19 برس کے درمیان ہیں، یعنی نوجوان ہیں. حضرت عباس گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑے کو رواں کیا اور سیدھے کوفے گئے اور اس شخص کے پاس پہنچے، اس کا سر کاٹا اور سر کاٹ کر گھوڑے پہ واپس آئے اور امام حسن کے قدموں میں لا کے قاتل کا سر ڈال دیا. امام حسن نے سر سے پیر تک حضرت عباس کو دیکھا. کیا سینہ، کیا دل بڑا ہوگا حسن کا، کیسا جانثار بھائی ہے میرا عباس. اور سن لیں تاکہ آگے میں مسائل پڑھوں. جب سے امام حسن نے معاہدہ لکھا تھا جدھر سے نکلتے مدینے میں یہ عالم تھا کہ امام حسن پہ یلغار ہوتی، امام حسن کو برا کہا جاتا، برے الفاظ نکالے جاتے، لیکن آپ سر جھکا کر واپس آتے اور آ جاتے، گھر میں آتے اور جیسے ہی آ جاتے مڑ کر غلام سے کہتے ذرا میرے بھائی عباس کو تو بلاؤ، ذرا میرے بھائی عباس کو تو بلاؤ. فوراً غلام جاتا، حضرت عباس کو لے کر آتا. ایک دم نظر پڑتی امام حسن کی اور حضرت عباس کو دیکھے، تم آ گئے میرے بھائی، بس اب تم آ گئے، یہیں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں دیکھتا رہوں تاکہ میرا دل بڑا ہوتا رہے. کچھ آپ سمجھے کیوں فوراً بلواتے تھے؟ اس لیے بلواتے تھے کہ ابھی باہر جو کچھ ہوا ہے اگر عباس کو پتہ چل گیا تو مدینے میں تلوار چلے گی اور ایک ایک کو عباس قتل کر دے گا. اس لیے بلا لیتے تھے، اپنے پاس بٹھا لیتے تھے. عباس تمہیں دیکھ کر مجھے صبر آتا ہے، تمہیں دیکھ کر مجھے صبر آ جاتا ہے تاکہ عباس باہر نہ جائیں، تلوار نہ نکال لیں. یہ تو اہل بیت کا رویہ تھا امت کے ساتھ. اب آخری جملے سن لو. جب شہادت ہونے لگی امام حسن کی تو بلا کر ایک وصیت کی کہ اے حسین جب مجھے غسل دینا، جب مجھے کفن پہنانا تو حدیث نانا کی یہ ہے کہ معصوم کو معصوم کفن پہناتا ہے، معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے، لیکن جب تم مجھے غسل دینے کے لیے، کفن پہنانے کے لیے حجرے میں جانا تو عباس کو اندر بلا لینا اور میرے دفن و کفن میں عباس کو شامل کرنا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ میرا بھائی عباس معصوم نہیں ہے. جب غسل دینے لگے، کفن پہنانے لگے، دروازہ کھولا کہ عباس آیا. ارے حسن کے جنازے پر عباس غسل بھی دے رہے تھے اور کفن بھی پہنا. میں کہوں گا عباس کربلا میں حسین کو کون کفن پہنا؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ. بس چند لمحوں کی زحمت ہے اور تابوت برآمد ہوگا. کل کی مجلس میں 28 کی مجلس میں میں رسول خدا کی شہادت پڑھتا ہوں. 27 کو امام حسن، 28 کو رسول اللہ کا جنازہ، دفن و کفن اور آپ کی شہادت پوری پڑھتا ہوں. آج امام حسن کی شہادت سن لو، چونکہ یہ شب رسول خدا کی شہادت کی بھی شب. نانا اور نواسے ایک ساتھ ایک ہی تاریخ میں دنیا سے رخصت ہوئے. جنازہ اٹھا، وصیت تھی نانا کے پہلو میں لے جا کے دفن کر دینا، اور اگر کوئی مانے ہو روکے. حسین دیکھو نانا کے روضے پہ تلوار نہ چلے، جنازہ واپس لے آنا. جنازہ چلا، جنازہ چلا.
روضہ رسول کے قریب پہنچ رہا تھا کہ سامنے ایک لشکر آیا، سب کے ہاتھوں میں تیر و کمان تھے، اور ایک بار کمانیں کڑکیں اور تیر چلے۔ جب تیر چلنا شروع ہوئے تو بنی ہاشم نے جنازے کو بچانا چاہا۔ عباس جلال میں آئے، مسلم جلال میں آئے، عبداللہ ابن جعفر طیار جلال میں آئے، ایک ایک کے سینے پر حسین ہاتھ رکھتے جاتے اور کہتے جاتے یہ نانا کی قبر ہے یہاں۔ کبھی مسلم کو سمجھایا، کبھی محمد حنفیہ کو سمجھایا، کبھی عبداللہ ابن جعفر طیار کو سمجھایا، اور کبھی عباس کو سمجھایا، اور کہتے جاتے تھے جنازے کو واپس لے چلو، جنازے کو واپس لے لو۔ کائنات میں واحد جنازہ جو گھر سے نکلا اور نکل کر پھر واپس آیا، جو جنازہ گھر سے نکلا پھر وہ نکل گیا، یہ واحد جنازہ ہے جو گھر سے نکلا مگر واپس آیا۔ کہتے ہیں کہ جنازہ واپس آیا، اور جب گھر پر آیا تو جنازے کو حسین سیدھے گھر میں لے گئے تاکہ مجمع کو باہر روکے۔ مجمع جلال میں تھا، بنی ہاشم جنازہ گھر کے صحن میں لایا۔ جیسے ہی جنازہ صحن میں آیا، حسن کی 18 بہنیں زینب، رقیہ، ام کلثوم سب نے جنازے کو گھیرا، اور ایک بات چاہتے ہیں اب جو چاہتے ہیں تو حسن کے جنازے میں تیر لگا، ایک تیر زینب، ایک تیر ام کلثوم۔ میں کہوں گا بی بی یہ تو 7 تیر ہے، کربلا میں حسین کا جنازہ تیروں پہ پڑا، چاروں پڑا، ماتا ماتا۔ ہلو